إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا ہی کرم و احسان ہے۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم و معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ النساء کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بطور تمہید کے سب سے پہلی بات جو آپ کے حوالے کرنا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین، جو اسلام ہم اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ دین کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے، بہت ہی جامع ترین یہ دین ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کسی بھی فرد کو اپنی جانب سے کمی اور بیشی کرنے کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی نہیں ہے۔ نہ کوئی آدمی اپنی جانب سے کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی آدمی اپنی جانب سے کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، اور اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں سبحان اللہ، اللہ نے ان کا حل اسلام کے اندر پیش کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا ہے،
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار اس حوالے سے موجود ہیں۔ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج تقریباً غالباً شعبان کی 8 تاریخ ہے، لہذا مناسب سمجھا یہ گیا کہ امت کی رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے شعبان کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی جائے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ سے پہلے ایک بات ہم نے بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امت مسلمہ کا حال یہ کہ ہر مہینے میں بدعات کو لوگوں نے پیدا کر لیا ہے۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں کہ جو بدعات سے خالی ہو، اور افسوس کی بات یہ ہے سارے مہینوں میں شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں بدعات سب سے زیادہ ہیں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، شیطان نے کیا کیا ہے، رمضان مہینے سے پہلے مسلمانوں کو بدعات میں خوب مبتلا کیا ہے۔ ہر مہینے میں 1-2 بدعات ہیں، شعبان میں تو 10 بدعات ہیں۔ جناب عالی آج کے خطبہ جمعہ میں کن کن بدعات کا تذکرہ کیا جائے، صرف میں اشارہ اور نشاندہی کروں گا انشاءاللہ العزیز اور اپنی بات میں ختم کروں گا۔ تو کچھ اس کے فضائل بھی ہیں ماہ شعبان کے، کچھ اہمیت بھی ہے، اور کچھ بدعات اور خرافات ہیں۔ سرسری طور پر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جائزہ لے کر کے اور خطبہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، سبھی ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، شعبان کو شعبان کہاں کیوں جاتا ہے، اس کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو عرب کے لوگ تھے یہ گھروں میں آرام کرتے تھے، گھروں میں قیام کرتے تھے، گھروں سے باہر نہیں جاتے تھے، سودا سلف کے لیے، سامان وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ پورا گھروں میں گزارتے تھے۔ جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا، عرب کے لوگ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ڈاکہ جنی کے لیے، چوری کے لیے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور شعبان کا مہینہ یہ پورا گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے تھے یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، لہذا شعبان کا پورا مہینہ گھروں سے باہر گزارتے تھے۔ چوری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، تجارت بزنس کرنے والے سب اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے تھے، لہذا شعبان کو اس لیے شعبان کہا گیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو خاص بہت اہم ترین بات یہ ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کے قولی احادیث بھی ہے اور آپ نے عملاً کر کے بتایا بھی ہے۔ کیا روایت بے شمار ہے، میں صرف تذکرہ کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ، چونکہ وقت جلدی ہو جاتا ہے اس کا مجھے احساس رہتا ہے۔ مائی عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، بڑی پابندی سے رکھتے تھے۔ مائی عائشہ نے اکثرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ مائی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ مائی عائشہ نے فرمایا شعبان کے مہینے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ یہ صحیح ترین احادیث بخاری مسلم سے لے کر کے احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ مائی عائشہ نے بھی فرمایا آپ علیہ السلام کا عمل ایسا تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ توڑیں گے نہیں، اور جب روزہ توڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور عملاً ثابت بھی ہے۔ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों? एक रिवायत में आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा किस महीने में रखना चाहिए? आपने फरमाया शाबान के महीने में। शहर शाबान लिताज़ीम रमजान, शाबान के महीने में रोजा रखना चाहिए रमजान की ताज़ीम की वजह से। रमजान आ रहा है, बुजुर्गी वाला महीना, मुकद्दस महीना, मुतबर्रक महीना आ रहा है, लिहाजा ये बतौर मुकदमा है, ये एक तरीके से आपके लिए तमहीद है। शाबान जैसे दाखिल हो जाए, अब आपको रमजान की तैयारी में लग जानी चाहिए। और तैयारी का माना यह है कि आपको कसरत के साथ शाबान के महीने में रोजा रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि माह शाबान में कसरत से रोजा रखने की वजह पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप माह शाबान में कसरत से रोजा रखते हैं, क्या वजह है? आपने दो वजह बतलाई है। ये दो हिकमत आप जहन में रखें। पहली हिकमत ये आपने फरमाया तग़फ़ुलुन्नास, लोग क्या करते हैं, शाबान में गफलत में गुजार देते हैं, शाबान में गाफिल हो जाते हैं, मसाजिद से दूर, नमाजों से दूर, रोजों से दूर, तिलावत कुरान से दूर। तो शाबान, और आप अक्सर देखेंगे उम्मत मुस्लिमा का यह हाल ये है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अगर आप किसी को नमाज की दावत देंगे जैसे शाबान के महीने में, तो कहेगा रमजान आ रहा है ना, रमजान तो आ रहा है, तो चले रमजान से शुरू कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ये बीमारी है ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर कि रमजान की वजह से क्या हो रहा है, शाबान को लोग गफलत में गुजार देते हैं और रोजा रखना जानते ही नहीं है, या रोजा रखने की जो अहमियत है वो लोग भूल जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तग़फ़ुलुन्नास, एक तो लोग गफलत में गुजारते हैं, और दूसरी बात यह है युरफ़उल या तुरफ़उल आमाल इलल्लाहि तबारक व तआला। शाबान के महीने में क्या होता है, हमारे आपके आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। देखो तीन मौके ऐसे आते हैं जब इंसान के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। एक तो रोजाना है, ये इल्म हासिल कीजिए आप, वो रोजाना कौन सा है, फजर और असर की नमाज है। फजर में हमारे आमाल, असर में हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। और दूसरा ये है पीर और जुमेरात को, कब, पीर और जुमेरात को, इसलिए मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। और तीसरा सालाना है, एक तो यौमिया हो गया, रोजाना हो गया, एक हफ्ते वारी है वो पीर और जुमेरात है, और एक सालाना है वो शाबान का महीना है। शाबान के महीने में मेरे और आपके आमाल साल भर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यही वजह है मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल जब अल्लाह के दरबार में पेश हो तो मैं रोजे से रहूं, सुभान अल्लाह, मैं रोजे से रहूं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे। एक वजह और है, उम्मत की माएँ बहनें हैं, आप सभी हजरात हैं, सुभान अल्लाह, बहुत सारे खास तौर पर खवातीन का जो मामला है, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात थी, आपकी बीवियां थी, या दीगर और आम मुसलमानों की बीवियां, माएँ बहनें, बच्चियां, इनकी जो है शरई उज़्र की वजह से रमजान के रोजे छूट जाते हैं। तो माई आयशा फरमाती है हमारे जो शरई उज़्र की वजह से रमजान के रोजे छूट जाते थे वो शाबान में मुकम्मल कर लेते थे। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, इस्लाम की समाहत देखो, इस्लाम की वसाअत देखो, इस्लाम की कुशादगी देखो। इतना मौका अल्लाह ने आपको दिया है कि रमजान आने से पहले पहले आप अपने छूटे हुए रोजों की कज़ा कर ले। आप में से किन भाइयों की वजह से, किन भाइयों की अगर सफर की वजह से या बीमारी की वजह से या शरई उज़्र की वजह से अगर रोजा छूट गया है तो आप क्या कीजिए, रमजान आने से पहले पहले आप वो रोजा मुकम्मल कर लीजिए। शाबान बेहतरीन मौका है, सुभान अल्लाह। वैसे इतनी ताखीर मत कीजिए, लेकिन ताखीर हो गई है अगर अल्लाह ताला माफ फरमाए तो इस महीने में मुकम्मल करे। माई आयशा फरमाती है हमारे रमजान के रोजे छूट जाते थे तो शाबान के महीने में हम उसे क्या करते थे, मुकम्मल कर लिया करते थे। ये इस्लाम
इस्लाम की आसानी देखो और इस्लाम की खूबसूरती देखो, अल्लाह का शुक्र मनाए, अल्लाह का एहसान मनाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन, ये इस्लाम अल्लाह ने हम सबको नसीब फरमाया है। लिहाजा ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो बता करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा वो ये है मेरे भाइयों कि 15 शाबान के बाद कुछ अहादीस ऐसी आई हैं जिनको अगर जमा किया जाए तो ये नतीजा उलमाए किराम ने निकाला है कि 15 शाबान के बाद इदा बकिया निस्फ मिन शाबान फला तसूमु, शाबान 15 शाबान के बाद रोजा नहीं रखना चाहिए। क्यों जानते हैं? उलमा ने लिखा है ताकत आपकी कमजोर हो जाएगी, जिस्मानी कमजोरी आ जाएगी, लगातार 2 महीना आप रोजा रखेंगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। लिहाजा 15 शाबान के बाद रोजा मत रखिए बल्कि आप रमजान की तैयारी कीजिए। हाँ, जो आदमी बराबर पीर का रोजा रखता है, जुमेरात का रोजा रखता है, 15 शाबान के बाद भी अगर पीर आ रहा है, जुमेरात आ रहा है और आएगा ही मेरे भाई, तो वो बराबर रोजा रखे। लेकिन खास तौर पर 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि अब आप रमजान की तैयारी करें, आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, ध्यान दें, क्योंकि आने वाला जो महीना है मुतबर्रक और मुकद्दस महीना है, और रमजान के रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज करार दिए हैं। लिहाजा 15 शाबान के बाद रोजा रखने से परहेज करना चाहिए। अगर कोई आदमी को अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, रखना चाहे, कोई हरज की बात नहीं, सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा ना हो कि आप हीले बहाने बना दे, हमने पूरा शाबान रोजा रखा है अब रमजान भी रोजा कैसे रखेंगे। लिहाजा ये सारी तालीमात आप जहन में रखें और अल्लाह से दुआ फरमा ले। यहां पर उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन का सही समझ नसीब फरमाए। और इस हवाले से अहदीस बेशुमार है, सारी जो है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस बेशुमार मौजूद है। मैं उन तमाम से कता नजर। आइए कुछ इस महीने में, जैसे कि मैंने कहा इस्लामी महीने जितने हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर बिदआत और खुराफात अगर आपको किसी महीने में मिलेंगे वो शाबान के महीने में मिलेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए सच्चे दिल से कि अल्लाह तबारक व तआला सारे ही लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जो है इखलास वाली और सुन्नत वाली और अल्लाह तबारक व तआला इत्तिबा वाली अल्लाह ताला जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। उन बिदआत में जो सबसे ज्यादा जो बिदआत जो राइज है और उम्मत मुस्लिमा में बहुत ज्यादा मशहूर है मेरे भाइयों, उनमें एक जो बिदआत है वो है 15 शाबान की रात। देखो, रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। हमारा जो अरबी जो कैलेंडर है ना, हमारा जो अरबी सिस्टम है ना, रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो 15 शाबान की रात ये पहले आती है और दिन ये बाद में आता है। तो 15 शाबान की रात को उम्मत मुस्लिमा में एक ऐसी बिदआत को राइज किया गया, अल्लाह की कसम है बड़ी अमानतदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हुए ये बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 15 शाबान की रात को एक ऐसी नमाज पढ़ी जाती है जिसको सलाते अल्फिया कहा जाता है। बाज लोगों ने सलातुल रगाइब भी कहा है, लेकिन वो शबे मेराज में अदा की जाती है। ये सलाते अल्फिया है, आप उर्दू जबान में कह ले इसे हजारी नमाज कहा जाता है। यह हजारी नमाज क्या है मेरे भाइयों? 15 शाबान की रात में सलाते अल्फिया अदा की जाती है और जानते हैं बड़े फजाइल बयान किए जाते हैं। और ये उम्मत का ये तबका देखा ऐसा जाता है जो और मैं आपको क्या बताऊं, शबे कद्र से ज्यादा, शबे कद्र से ज्यादा इसकी अहमियत और फजीलत के गुण गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। ये सलाते अल्फिया क्या है? हजारी नमाज क्या है जानते हैं? 100 रकात पढ़ी जाती है, हर रकात में सूरतुल फातिहा और 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। लिहाजा 10 को अगर 100 से ज़रब दे दिया जाए तो बन जाते हैं 1000। तो 1000, तो लिहाजा इसे क्या नाम दिया गया है? सलाते अल्फिया नाम दिया गया है। बड़ी पाबंदी की जाती है, आप देखेंगे लोगों को रात पूरी शब बेदारी की जाती है, जनाब आली, और न जाने कैसे कैसे कितना एहतमाम किया जाता है। शबे कदर का एहतमाम नहीं है, दीगर और
रاتوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن صلاۃ الفیہ کے نام پر امت مسلمہ میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے شروع میں کہا مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے آپ سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی امانت داری کے ساتھ یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جاؤ، ایک صاف سیدھی بات ہے، ایک اعلان ہماری جانب سے یہ ہے، جائیے کہیں بھی۔ یہ منبر کس کا جانتے ہیں؟ یہ منبر کس کا ہے؟ یہ منبر رسول ہے، یہ محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منبر ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یا اور آگے بڑھیے آپ، صحابہ کے عمل میں، تابعین کے عمل میں، تبع تابعین کے عمل میں، ائمہ کرام کی زندگیوں میں کھنگال کر کے آپ دیکھیں گے صلاۃ الفیہ نام کی کوئی نماز نہیں ملے گی۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، نفل ہے، یہ ساری نمازیں آپ کو ملیں گی، احادیث کی ساری کتابوں ملیں گی۔ صلاۃ الفیہ کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اس نماز سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ تکلیف یہ ہے، یہ دین کے نام پر ایجاد کیا گیا اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور سنیے جناب علی، جانتے ہیں اور یہ کب سے آئی ہے؟ 448 ہجری۔ کب ہے یہ؟ 448 ہجری میں فلسطین میں ایک شخص آیا، 15 شعبان کی رات کو آیا، شہر بیت المقدس میں آیا، اس نے آ کر کے نماز ادا کی ترنم میں۔ آج کل ترنم کا بھی بڑا زور چل رہا ہے، لوگ ترنم کے بھی دیوانے ہیں، ترنم کے بھی لوگ دیوانے ہیں۔ اور ترنم میں اس نے قرات اور جو تلاوت شروع کر دی، لوگوں کو بڑا اچھا لگا، کیا آواز ہے ماشاءاللہ، کتنی پیاری آواز ہے۔ 1-2 جمع ہوتے گئے، 2-4 جمع ہوئے، آئندہ 10-20 جمع ہوتے گئے۔ 448 ہجری میں یہ صلاۃ الفیہ نام کی نماز شروع کی گئی۔ اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ مسلمانوں، بھولے بھالے مسلمانوں بتاؤ، جو نماز 448 ہجری میں 4 صدیاں گزر جانے کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 سال کے بعد جو نماز آئی ہے، وہ دین ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام ہو سکتا ہے؟ وہ سنت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی السلام نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ اعمالنا یا لیس علیہ آمارنا، دونوں الفاظ ہیں، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے دین پر نہیں ہے، نہ میں نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، وہ عمل مردود ہے۔ کرنے والا بھی مردود ہے، عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے نقطہ آپ کو دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے، میں نے یہ پیغام دیا تھا، نیت صحیح ہونے سے عمل اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل اچھا ہونے کے لیے نیت میں اخلاص ہو اور طریقہ ہو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ۔ صاف سیدھی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی لاگ لپیٹ ہے، کوئی الجھاؤ ہے اس کے اندر؟ سنیے، سلف صالحین کی زندگیاں دیکھو، سنت کے کیسے حریص تھے، سنت کے کیسے لالچی تھے۔ سعید ابن مسیب نام ہے، یاد رکھنا اس نام کو، تابعی ہے یہ۔ بیٹی کا نکاح کا موقع آیا، بادشاہ نے پیغام دیا، ٹھکرا دیا۔ وہ شادی کے موقع پر بات کریں گے جب نکاح کا جب عنوان آئے گا۔ تابعین کے سردار ہے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ۔ جانتے ہیں کیا ہوا ان کے بارے میں؟ فجر کی 2 رکعت سنت، کتنی؟ آنکھیں بند نہیں ہونا آپ کی، غفلت کی زندگی مت جیو، اللہ کی قسم ہے، سنت والی زندگی اپناؤ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے آئے، 2 رکعت سنت پڑھی، بیٹھ گئے۔ ان کے بغل میں ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر پڑھنے لگا، پھر سلام پھیری، پھر کھڑا ہوا، پھر پڑھنے لگا۔ اس طریقے سے اس نے 8 رکعت پڑھی۔ کتنی؟ 8 پڑھی، 8 پڑھی اس نے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی نے ہمیں فجر میں 2 رکعت سنت بتائی ہے، وہ بھی سنت معمولی ہو۔ معمولی مطلب کیا ہے؟ ہلکی پھلکی ہو۔ سورہ کافرون پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے۔ یہ جناب آپ یہ 8 رکعت جو پڑھتے جا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کس نے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا استاد محترم میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نا، 2 کی جگہ میں نے 8 پڑھ لیا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے پر بھی مجھے عذاب دے گا؟ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا نماز پر عذاب ہو یا نہ ہو، نماز پر ثواب ہو یا نہ ہو، انما یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ کی قسم ہے نبی کی مخالفت پر اللہ تجھے عذاب دے گا۔
یہ مخالفت ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ. لوگ کہتے ہیں اچھا تو ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، فاتحہ ہی تو کر رہے ہیں، قرآن خوانی ہی تو کر رہے ہیں، غلط کیا کر رہے ہیں؟ غلطی یہ ہے طریقہ امام مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ، ان کا طریقہ نہیں ہے. ایک اور مثال میں نے کہا نا، یہ مہینہ بدعتوں سے بھر دیا گیا ہے، دین کے نام پر بدعات اور خرافات اور دین بنا لیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک آخری بات ہے، ابھی بات میں ختم کروں گا وقت پر انشاءاللہ تعالی، وعدہ ہم نے کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. کون ہے وہ؟ امام دار الہجرہ مدینہ کے وہ مفتی ہے سبحان اللہ، مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا. کہا امام صاحب مکے کے سفر پر جانا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ احرام سے کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا پیارے نبی محمد رسول اللہ نے مدینے والوں کی جو میقات بتائی ہے، ابھی اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، ابھی اس کو ابیار علی ذوالحلیفہ، ابھی اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے. کہا ابیار علی سے جو ہے میقات باندھنا ہے، مدینے والوں کی میقات یہی ہے. اس نے کہا شیخ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں احرام باندھوں محمد رسول اللہ کے قبر کے پاس سے. چلے گا یہ بھائی؟ دین میں کوئی چیز داخل کرنے کا اختیار کس نے دیا آپ کو؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک بدعت ہے. آپ کون ہوتے بولنے والے؟ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دیا ہے صلی اللہ. اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کے قبر کے پاس سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا ناراض ہو گئے. اس نے کہا شیخ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کیا مجھے قبر رسول کے پاس احرام باندھنے سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دے گا؟ انہوں نے وہی جملہ کہا گناہ ہو یا ثواب ہو بات کی بات ہے، نبی کی مخالفت تو کر رہا ہے، اللہ تجھے عذاب دے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے منع کیا، ڈرنا چاہیے لوگوں کو. صلاۃ الفیہ نام کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، ذخیرہ حدیث میں اٹھا کر کے دیکھیں گے کئی نمازوں کا ذکر ملے گا، اس نماز کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. ایسے نہ جانے کتنے بدعات اور خرافات اس مہینے میں رائج کیے گئے ہیں. آنے والے جمعہ میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں